مقام سے کھینچ کے نہیں، مقام سے کھینچ کے تو سارے متقی ہو جاتے ہیں. ہم نے حج پر دیکھا ہے ایسا تقویٰ عجیب میں ہوتا ہے کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. یہاں آ کر 2 مہینے کے بعد ملتے ہیں، مہینے کے بعد تو پتہ نہیں حاجی صاحب کو کوئی اور ہی رنگ ہوتا ہے. یہ نہیں، اپنے مقام پر آپ وہاں ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور یورپ میں آپ نے تقوی سے کیسے رہنا ہے، ٹیکسی چلاتے ہوئے بھی تقوی سے کیسے رہنا ہے، دفتر میں کیسے رہنا ہے، بازار میں کیسے. لیکن ہمارے حضرت یہ سکھاتے تھے. ماحول سے الگ ہو کر تو سارا نیک ہو جاتے ہیں. چاہے 10 دن اعتکاف کرتے، کتنے کتنے لوگوں میں نیکی کا غلبہ ہوتا ہے. اور پھر جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو پہلی رات ہی سب کچھ شروع کر دیتے. یہ بڑی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو بات ہے نا، یہ اس نے لوگوں کو بہت ان لوگ علاقے کے اس ماحول کے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا. نے سیکھا بھی ہم یہاں کے تقوی سے، یہاں ہم نے نظر کیسے بچانی ہے، دل کیسے بچانا ہے. میں نے تو یہی بات کی بھائی دل بچاؤ بس. اگر تم نے دل بچا لیا تمہارا سب کچھ بچ گیا. اپنے دل کو دیکھتے رہو. یہ غیر اللہ کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، کسی کی محبت میں تو نہیں مبتلا ہو رہا ہے، کسی کی دشمنی میں تو نہیں مبتلا ہو رہا ہے، کسی سے توقع اور آس تو نہیں رکھتا ہے، کسی کا بھیجا خوف تو نہیں ہے. اس کو مولا سے لگا. رابطہ یہاں سے ہوتا ہے. بندے اور اللہ کا رابطہ قلب کے ذریعے، واسطہ قلب ہے اور کوئی چیز نہیں. باقی ہم انسان ہیں، انسانوں کی طرح یہاں سے رابطہ. اس لیے نبی جو ہوتا ہے وہی کہاں نازل ہوتی ہے؟ اللہ قلب قرآن نے کہا تیرے قلب پر ہم نے نازل کی. فإنما أنا بشر مثلکم، انسانی تقاضے میرے تمہاری طرح ہیں. یوحیٰ الیہ، لیکن میرے دل میں یہ طاقت ہے کہ میں وحی الہی کو لے لیتا ہوں. یہی وہ چیز ہے اس کا فرق. یہ میرے شیخ فرماتے تھے یہ بڑا عجیب بات ہے، ناف سے نیچے کوئی فرق نہیں ہے، ناف سے اوپر فرق ہے. وہ تقاضے سب کے کہاں سے فرق ہے. میں نے کہا بھائی دل بچاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے تو بس پھر یہ کوئی ماحول تمہیں نقصان نہیں دے. جب دل آپ نے اوپر ہی لگایا ہوا ہے، دل نے مال لینا تو دل کا منہ ہی اوپر ہے. یہ کہتے ہیں اللہ والے کا دل کا منہ ایسے ہوتا ہے. کوئی چیز کہاں سے گھسے گی تو اوپر جانا پڑے گا نا. اوپر سے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ، وہاں سے تو شیطان بھی نہیں آ سکتا. اس لیے شیطان نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم، میں دائیں طرف سے آؤں گا انسانوں کی، ایدیہم شمائلہم بائیں طرف سے، آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا. لیکن اوپر کا ذکر نہیں. مفسر نے لکھا کہ اوپر کا ذکر اس لیے نہیں کہ اوپر کا معاملہ اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان رکھا ہے، کہاں سے نہیں آئے گا. تو مومن کا دل یوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو دنیا دار مومن ہے اس کا دل یوں ہوتا ہے، ایسے یہ لیتا ہے چیزیں، ادھر سے متاثر ہو رہا ہے، ادھر سے کہیں امید، کہیں خوف، کہیں محبت، کہیں عشق. یہ اور کافر کا دل ایسے ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں شاید. من کا دل کو ایسے رکھو. ایک عجیب بات ہے جو اس دفعہ میں نے وہاں بھی کہی اور بزرگوں کے کلام سے اخذ ہے کہ آپ دل کو ابھی خالی کر لیں، ابھی غیر اللہ سے، ابھی نور شروع ہو جائے گا اس میں. کیا کوئی ورد نہ کریں، کوئی ورد نہ کریں. آپ انوارات پھر رہے ہیں، اللہ کی تجلی پھر رہی. اترنے کے لیے ایئرپورٹ چاہیے. آپ اپنے دل کو ایئرپورٹ بنا لو، ابھی اترے. ابھی کوئی ذکر بھی نہیں ہے، کوئی نماز، چپ، غیر اللہ خالی کر. یہ کہ دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا اللہ یا غیر اللہ. غیر اللہ جائے گا تو کون آئے گا؟ اللہ. کون ہے ذکر کی. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے ولیوں کی عبادت دل کا دھیان ہوتا ہے، چاہے منہ سے ذکر نہ کریں. وہ یہاں سے اثر کر رہے تھے، یہاں سے آتے نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے. حریم دل کا حمد. حریم دل، حریم دل کا مطلب ہے دل کے ارد گرد جو ہے اس کی دیکھو. حریم دل کا حمد تم اپنے پاس میں رہنے، یعنی اس کے دور تک، کیونکہ جہاں قیمتی کوئی ہوتا ہے نا شخصیات، اس کو بہت بڑی باؤنڈری ہوتی ہے. تو حریم دل کا حمد. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اللہ نے حالانکہ شرمگاہ کہاں ہے لیکن باؤنڈری لگا دی. دیکھو یہاں اور یہ باؤنڈری لائن ہے.
ہو گیا بھائی بہت قیمتی چیز ہے. گورے نر بیٹھا ہے وہاں, حریم دل کا مسئلہ, دل کا حدود اللہ فلا تقرب, قریب بھی نہ جائے. تو بس یہ ایک گر ہے, انسان اپنے دل کو بس اوپر رکھے. اگر خدا نہ خواستہ آتا انسان ہے مسجد کو جو فوراً توبہ استغفار کرتا, کیوں آیا, میرے دل میں بات کیوں آئی, اللہ سے اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے اسباب سیدھے کر دیں گے. اسباب خود آپ کے پاس چل کر آئیں گے, مجھے استعمال کیجیے, چل کر. تو یہ حضرت کون سے ایک بزرگ ہیں صحابی رسول ہی ہیں, تو ان کے مہمان چلے گئے تو جنگل میں آواز لگائی, ہرنوں کہاں ہو تم, مہمان ہے. تو پورا ڈار آ گئی, وہ کس کو ذبح کر رہے ہیں, ایک سکڑا سا نکال لی, ذبح کر دیا. تو صحابہ پڑھو یہ کیا ہے, اسباب خود لین لگ گئے, کیونکہ مسبب الاسباب سے رابطہ. لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بہت قیمتی ہے. جب میں نے ان سے سنا, فرماتے تھے ہم اسباب دیکھتے ہیں اور اسباب مولا کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کام آنا ہے کہ نہیں. ہم اسباب دیکھتے ہیں, یہ فروٹ پڑا ہے کھائیں گے طاقت آئے گی, کعبہ پیئیں گے یہ ہوگا. یہ فروٹ اللہ سے پوچھتا ہے ان کو طاقت دینی ہے, یہ فوڈ پوائزن کرنا ہے, کیا ہوگا مطلب, کیا ہوگا. چلو بھائی اب